النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کرو درود کرو سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سبھی کی حاضری قبول فرمائے. آمین آمین. معزز محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی بے شمار لاتعداد نعمتیں جو خالق کائنات نے ہمیں عطا کی ہے، ان میں سے ایک عظیم نعمت قرآن مجید فرقان حمید، جس کی الحمدللہ تلاوت ہوتی رہی، ترجمہ اور تفسیر اور قرآن کریم کی آیات میں جو حدیث پاک وضاحت کے لیے تھی، وہ حدیث پاک بھی سننے سنانے کی سعادت نصیب ہوتی رہی. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے. آج الحمدللہ اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں. لیکن آج سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں، سورہ فاتحہ کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ آج قرآن پاک کے متعلق گفتگو ہوگی کہ جس مقدس کلام کو خالق کائنات نے دنیا کے اندر اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اس میں کیسی اس ذات نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی معلومات رکھنا، قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کے بارے میں معلومات رکھنا، یعنی یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مکی ہے، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں مکی آیات ہیں، سورت مدنی ہے، اور کچھ ایسی مکی صورتیں ہیں جن میں آیات مدنی بھی ہیں، صورتیں مکی ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جب گفتگو ہوگی تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے عرض کروں گا کہ اصل سورہ مکی اور مدنی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے حوالے سے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. صحابہ کرام تو بڑے خوش نصیب ہستی ہیں جو ہمارے سامنے قرآن پاک اور جو سب سے پہلے قرآن کریم کے مصداق ہوتے تھے. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے کی انہیں سعادت نصیب ہوتی تھی. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی سعادت ان کو نصیب ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتنا ان کے دلوں میں قرآن پاک کا احترام ہوگا، ادب ہوگا، شوق اور ذوق ہوگا. آپ اس بات کا خود اندازہ فرمائیے کہ جن کو پڑھانے والے ہی معلم کائنات ہیں، سبحان اللہ، جن کو خود صاحب قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر، ان مقدس ہستیوں کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی کتنی محبت ہو. استاد کا اثر ہوتا ہے نا شکل. بے شک بے شک بے شک. تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیے سبحان اللہ. جس ذات کو رحمان نے قرآن پڑھایا ہے، کیا شان ہے. بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، غفلت ہے، شیطانی حملے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ہم زیادہ تر سنی ہوئی بات کے پیچھے پھر بلکہ اس کی بھی ہم خود وضاحت کرتے ہیں، یعنی اس کو مثالہ ہم خود لگاتے ہیں، اس کو آگے سے تو پیچھے سے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. غور و فکر کریں قرآن پاک کے اندر. قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والے لوگ کیسے مقدس ہے، یہ ضروری ہے گفتگو کرنا قرآن پاک کے حوالے سے. سماعت فرمائیں. ہم سب کے آقا و مولا سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی پوری انسانیت سے افضل والا. بے شک بے شک. سرکار سب سے افضل والا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا اور آپ کا فرمان قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ہر نبی کو ازل سے ہی نبی بنا کر بھیجا۔ نبی دنیا کے اندر آنے کے بعد تسبیح اور تحلیل کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد اللہ اس کا انتخاب نہیں کرتا کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی شریف آدمی ہے تو اسی کو نبی بنا دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کو خالق کائنات اپنے علم قدرت کے مطابق اس کو نبی بنا کر ہی بھیجتا ہے۔ نبی کا جو کردار ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی بالکل پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان کے مطابق یہ کہیں گے وہ دودھ ہی ہوتا ہے۔ بے شک نبی کا جو کردار ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، اور اس بات پر اتفاق ہے قرآن کریم کی آیات کے مطابق نبی گناہ کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہ سے محفوظ ہوتا ہے بے شک ہر نبی کے متعلق ہے۔ پھر اللہ کریم اس نبی کو ظاہری جو حسن عطا کرتا ہے، جو اللہ اس کو جسامت عطا کرتا ہے، شکل و صورت عطا کرتا ہے، وہ اس علاقے کے جتنے بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں تو وہ اس کے سامنے زیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، بے شک وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ بے شک بے شک آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء کرام گفتگو کے اندر یہ فرماتے ہیں، سورہ لقمان کے حوالے سے لقمان حکیم کا ایک تذکرہ ہے سورہ لقمان 21ویں پارے کے اندر۔ میں نے ایک بڑا خوبصورت تفسیر کے اندر دلچسپ جملہ پڑھا تھا، تو مفسرین کو اللہ عزت عطا کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ کمال ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے لوگ، بڑے کمال کے لوگ تھے۔ لقمان حکیم کے متعلق سنا تھا، اور کوئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ نبی تھے، لقمان حکیم نبی تھے۔ مفسر نے قرآن کریم کی ان آیات کے تحت جس میں لقمان کا ذکر ہے اس میں لکھتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ یہ پکی بات ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اب باقی تو کیونکہ مفسرین دلائل دیتے ہی ہیں، دلائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ نبی اس لیے بھی نہیں تھے، ان کے نبی نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ حبشی خاندان سے تعلق تھا ان کا، وہ رنگ کے کالے تھے، اور نبی دنیا میں کالا آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دنیا میں کالا آئے ہی سبحان نہیں ہے۔ اللہ نبی کے نین نقش خوبصورت ہوتے ہیں، بے شک بے شک ہونٹ خوبصورت ہوتے ہیں، سبحان اللہ ناک خوبصورت ہوتی ہے، سبحان آنکھیں اللہ خوبصورت ہوتی ہیں، سبحان اللہ ان کی جبین بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ داڑھی کمال کی خوبصورت سبحان ہوتی اللہ ہے۔ سبحان اللہ یعنی جو چیز وہ پہنتے ہیں اس چیز پر بھی ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہر نبی کی بات کر رہا ہوں جس کو بھی اللہ کریم نے بھیجا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم ہی اس لیے آپ کا گندمی رنگ تھا، خوبصورت رنگ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اب حضور گفتگو کو سمیٹتے ہو کیونکہ اس وقت کے اندر ہی گفتگو ہوتی ہے، تو اس وقت کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ خود اندازہ فرمائیے، جس ہستی کو خالق کائنات نے لوگوں کے لیے نہیں، سنیے، لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آپ کے لیے خلق فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کے لیے نہیں، بے شک بے شک مخلوق کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو آپ کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، بے شک بے شک سیرت کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، سرکار وہ ذات ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو کتنا خوبصورت بنایا، بے شک بے شک اس ہستی کی خوبصورتی جو ہے، خوبصورتی وہ ایک نماز کی کتاب کے اندر دعا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ نماز کی کتاب کے اندر بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ شیشہ دیکھنے کی، آئینہ دیکھنے کی دعا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سرکار شیشہ دیکھتے تھے، شیشہ دیکھنا سنت ہے سرکار کا، جب سرکار شیشہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے تو آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ تو نے میرا ظاہر کتنا خوبصورت بنایا ہے، سبحان اللہ تو نے میرا ظاہر کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور میرا باطن بھی اس کے مطابق بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیں سنیں، سبحان اللہ مجھے تو نے کتنا حسین بنایا ہے، سبحان اللہ میرا حسن کتنا ہے، تو میری سیرت بھی میری صورت کے مطابق کر دے۔ سبحان اللہ میرا اخلاق کتنا اچھا ہے، میرا خلق کتنا اچھا ہے، میرا ظاہر کتنا اچھا ہے، میرے باطن کو بھی میرے ظاہر کے مطابق کر دے۔ ذرا غور سے سنیے گا جو اب میں اگلی باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور آپ خود اندازہ فرمائیں، جس کی سیرت قرآن ہو،
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نہیں عرض کر رہا، جس کی سیرت قرآن ہو سبحان اللہ آپ خود اندازہ فرمائیں اس کی صورت کیسی ہوگی، سبحان اللہ پھر وہ دعا مانگے کہ اے اللہ میری سیرت میری صورت کے مطابق کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیسی صورت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ سبحان اللہ تو سرکار کے صحابہ بیان کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ میں سرکار کے چچا حضور جناب عباس بیان کرتے ہیں، سرکار کی صحابیات بیان کرتی ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک دن کو بھی خوبصورت نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ دن کی روشنی جو ہے نا، دن کی روشنی، سورج کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ سرکار کے حسن پر غالب نہیں آتی تھی، سرکار کا حسن ہی ان پر غالب رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رات کی چاندنی، رات کا حسن، رات کی خوبصورتی، چاند کی چاندنی، چاند کا خوبصورت حسن، چاند کا خوبصورت چہرہ وہ رسول پاک کے حسن پر غالب نہیں آتا تھا، رسول پاک کا حسن ہی ان پر غالب رہتا تھا۔ کئی صحابہ کرام سے اور یہ بات ضرور کہنا مناسب سمجھتا ہوں یہ ہے کہ رسول پاک کا یہ حسن اللہ کریم نے آپ کو ذاتی ہی عطا فرما دیا تھا، پیدا ہوتے ہی عطا فرما دیا تھا سرکار دو عالم کو۔ یہ نہیں کہ آپ اعلان نبوت کے بعد نبوت کی وجہ سے اتنا خوبصورت تھے، نہیں، نبوت سے پہلے ہی خوبصورت تھے اور پیدا ہوتے ہی خوبصورت تھے۔ بے شک آپ کی دائیں جنہوں نے رسول پاک کو اٹھانے کی سعادت حاصل کی ہے، سرکار کو گود میں لینے کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ ایمان لائی تھی رسول پاک پر، تو جب ان میں سے کسی سے بھی پوچھا گیا کہ تم ایمان کیوں لائی ہو، اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا، اب تم ایمان کیوں لائی ہو، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایمان تو ہم اس وقت لا چکی تھی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو انتظار میں تھی کہ کب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو وجود میں، آپ کے جسم اطہر کے اندر جو حسن تھا، ایسا حسن نہ کبھی ہم نے سنا ہے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہی بچہ ہی بڑا ہو کر نبی ہوگا، یہی اعلان نبوت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا شان ہے۔ سبحان اللہ تو پھر سرکار نے خود اپنی زبان سے بھی فرمایا، اعلان فرمایا، جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیشہ قبیلوں میں تقسیم فرمائی، مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، بے شک اچھے خاندان میں رکھا۔ بے شک میرے ماں باپ، سنیں پیچھے سے، میرے ماں باپ آدم سے لے کر آج تک، یعنی سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی ذات تک، یہ جتنے تھے سب نکاح کے ذریعے سے، ماں باپ کے انتخاب سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور پاک اور پاکیزہ تھے۔ جن جن ارحام کے اندر، یعنی جن جن ماؤں کے پیٹ کے اندر میرا روح نور منتقل ہوتا رہا، وہ سب کے ساتھ طاہر تھے، پاک تھے، سجدہ کرنے والے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن بابوں کی پشتوں سے میں گزرتا رہا ہوں وہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ تھے۔ الغرض کے خالق کائنات نے ان قبیلوں میں ہاشم کو چنا، ان قبیلوں میں ہاشم کو چنا، اور ہاشم خاندان میرا خاندان ہے، اور ان میں سب سے پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں جو گھر تھا وہ عبداللہ کا گھر تھا، بے شک وہ آمنہ ہے، وہ عبداللہ ہے، اور اس پاک اور طاہر جوڑی کے یہاں میں محمد جلوہ گر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رسول پاک کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں۔ بے شک قرآن کریم کے درس شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے آپ کا تعارف، بے شک پھر سنیے گا۔ پھر سرکار نے 40 سال کی زندگی گزاری اسی شہر مکہ میں، کچھ دنوں کے لیے رسول پاک ہجرت کے لیے گئے، یعنی ہمیشہ سرکار دو عالم مکہ شریف کے اندر رہے۔ اب جس شہر میں رہے سرکار اس میں اعلان نبوت فرما رہے ہیں، جس شہر میں رہے، اور قوم کے لوگوں نے جو اس وقت پہلی ہی گفتگو کے اندر جو آپ سے گفتگو کی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسا ہوں؟ سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے کبھی ہم نے غلط بیانی سنی نہیں ہے، آپ صادق الامین ہیں، بے شک آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سنیے گا، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جیسے ہی سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا، پھر بولو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان، تو پھر گواہی دو اس بات کی میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا
قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، فرض کیا کہ ہم آپ کو ابھی ابھی نبی مان لیتے ہیں، تو آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اپنی نبوت کے لیے دلیل دیتا ہے، اور ہر شخص کو ہی اپنی طہارت کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے دلیل دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز بھی بندوں سے ان کے نیک اور صالح ہونے کی دلیل مانگے گا، یہاں تک کہ نبیوں کے متعلق بھی ہے۔ جب قوم کہے گی کہ یہ ہمارے زمانے میں نبی نہیں تھا، کسی نے پیغام حق نہیں دیا، تو اس وقت بھی اللہ کریم ان نبیوں پر امت محمدیہ کے علماء کو گواہ بنائے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا قانون ہے، جانتا وہ سب کچھ ہے۔ رسول پاک نے اس وقت آپ نے گفتگو کی تو قوم نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میں بتاؤں گا، یہ میں بتاؤں گا کہ میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل اور معجزہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی 40 سال کی زندگی ہے، میرے نبی کی 40 سال کی زندگی ہے، اور نبیوں کے معجزے، یعنی کلیم کا معجزہ ہاتھ بغل میں گیا تو روشن ہو گیا، عصا مبارک، ڈنڈا شریف، سوٹی مبارک آپ کی سانپ بنی، اور معجزات تھے، لیکن رسول پاک کے کردار کو خالق کائنات نے آپ کی نبوت کی دلیل بنا دیا۔ پھر کردار حضور 10-12 دن کا نہیں ہے، 40-50 دن کا نہیں، سال، 1.5 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کی بات نہیں، 40 سال کا عرصہ۔ غزوات، جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ قبائل کی جو جنگیں ہوئی ہیں، سرکار کی شادی ہوئی ہے، سرکار کی اولاد ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کی پوری زندگی کو، کیا کمال ہے، کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ میں اور عرض کرنے لگا، اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب تیری زندگی کی قسم ہے۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کریم کا 14واں پارہ، سورہ ہجر، اللہ کریم نے فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم ہے، سورہ تیری زندگی کی قسم ہے۔ میں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، میں نے قرآن پاک کی تفاسیر دیکھی ہے، اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم ہی نہیں اٹھائی۔ یہ واحد نبی ہے جس کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ بے نیاز ہو کر آپ کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ میرے محبوب، یہ حرص و حواس میں، یہ حوث میں، یہ اور بہت ساری بیماریوں میں، عشق میں، محبت میں، یہ اس عشق کے نشے میں مست ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ میں تیری پاک زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم کی ذات پر آخری سورت سورہ نصر نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم کی ذات پر یہ پہلی آیات نازل ہوئی، پہلے سورت کی بات کی، آیات کی بات کر رہا ہوں، اور آخری آیت رسول پاک کی ذات پر یہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پھر سن لیجیے، پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، ذرا غور فرمائیں اس آیت کے اندر۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کا درس بار بار دیں، بار بار سنیں۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہر بار قرآن آپ کو نئے معنی عطا فرمائے، بے شک، بے شک، نئی تفاسیر عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کیونکہ معجزہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم نے اقرا سے آغاز فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کلام الہی کے نزول کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق فرما کر آغاز کیا، اس قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 23 سال کے عرصے میں جو مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا، جو آیات نازل ہوتی رہی، اے میرے محبوب آج کے دن یہ مکمل ہو گیا ہے، اور جس دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، یہ صرف مکمل نہیں ہوا، میں رب اس سے راضی ہوں، میں نے اس کو پسند کیا ہے، یعنی قیامت تک یہی دین رہے گا جس سے میں خدا راضی ہوں، جس کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کو، حدیث کو سنیں، قرآن کو، حدیث کو، دین کو نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانون بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ صحابہ کرام کے لیے قرآن ہدایت تھا، ایسے ہی 14 صدیوں کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور ایسے ہی یہ قیامت تک سب کے لیے ہدایت رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے رسول پاک پر وحی نازل ہوئی، وحی کی کئی قسمیں تھیں، آج میں آپ کو 2 قسمیں صرف سنانے لگا، کمال ہے۔ رسول پاک پر وحی نازل ہوتی تھی، فرشتہ اس شکل و صورت میں آتا تھا کہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، رسول پاک کو پتا ہوتا تھا فرشتہ دائیں بیٹھا ہے یا بائیں بیٹھا ہے یا سامنے بیٹھا ہے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، اجنبی انسان کی شکل میں آتا تھا، یعنی اس علاقے کا وہ بندہ ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ فرشتہ، میں فرشتے کی بات کروں، پھر سرکار کی بارگاہ میں فرشتے آتے تھے، فرشتہ نہیں فرشتے آتے تھے، اور کئی قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جس آیت کے ساتھ 70,000 26,000 اس سے زیادہ اس سے کم فرشتے اس آیت کو لے کے آئے۔ میں انشاءاللہ آیات بھی آپ کو بتاؤں، آیات لے کے آئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا آسمان کا ایسا دروازہ کھلا، جبریل سرکار کے پاس موجود تھے، آسمان کا ایسا دروازہ کھلا تو سرکار دو عالم نے پوچھا، حضور غور کرنا، سرکار نے پوچھا کہ جبریل آسمان کا دروازہ کھلا ہے، کیا نگاہ مصطفیٰ، جبریل آسمان کا دروازہ کھلا ہے، جی میرے آقا آج آپ کے پاس وہ فرشتے آ رہے ہیں جو آج تک کسی نبی کسی رسول کے پاس نہیں آئے، اور یہ آسمان کا دروازہ وہ کھلا ہے جو آج تک کسی کے لیے کھلا ہی نہیں ہے۔ کیوں جبریل؟ اس لیے کہ یہ آج یہ آیت لے کے آ رہے ہیں اور یہ صورت لے کے آ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف 2 قسمیں بیان کر رہا ہوں وحی کی، انسان کی شکل میں، اجنبی انسان کی شکل میں فرشتہ، دہیہ قلبی صحابی رسول تھے، خوبصورت آدمی تھے، اور اتنے خوبصورت تھے وہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے، چادر ڈال کے رکھتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، سرکار کے پاس بیٹھتے تھے، سرکار کے لیے، سرکار کے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے تھے۔ جبریل امین اس کی شکل میں آتے تھے، اس کی شکل میں آتے تھے۔ جبریل اپنی اصل شکل و صورت پہ بھی رسول پاک کے سامنے جلوہ گر ہوتے رہے۔ ایک وہ وحی ہے، سنیں، جو اصل ہمارا مقصود ہے گفتگو کا، ایک وہ وحی ہے کہ جس کے الفاظ بھی معنی بھی نازل ہوتے تھے، الفاظ بھی، اس کو غور سن لیجیے، الفاظ بھی اور معنی بھی نازل ہوتے تھے، اور یہ جو الفاظ اور معنی جو وحی کی شکل میں نازل ہوتے تھے، جو وحی الفاظ اور معنوں میں نازل ہوتی تھی، اس کو قرآن کہا گیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اور ایک سنیں، ایک وحی وہ ہوتی تھی معنی نازل ہوتے تھے، سن لیجیے گا، معنی نازل ہوتے تھے، الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے۔ ایک وہ ہے کہ معنی بھی نازل ہوتے تھے، الفاظ بھی نازل ہوتے تھے، وہ قرآن ہے۔ ایک وہ ہے جس کے معنی تو نازل ہوتے تھے، الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے، یعنی الفاظ اپنے ہوتے تھے، اس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ یعنی جو الفاظ نازل ہوئے ہیں پھر اس کا معنی بھی ہے، بسم اللہ شریف نازل ہوئی، اس کا معنی بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے، اس کی وضاحت بھی ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عطا تو اللہ نے کر دیا ہے، اب اپنے حبیب کو اجازت بخشی ہے کہ میرے محبوب تو بولتا جا، یہ حدیث پاک بنتی چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے بغیر قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث پاک ایک حدیث پاک نہیں ہوتی، حدیث پاک بار بار آتی ہیں، بار بار مختلف ابواب میں بیان کی جاتی ہیں، کتاب میں بیان کی جاتی ہے۔ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ الگ الگ باب ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس کے سپارے ہیں، جیسے قرآن پاک کے سپارے ہیں، عربی میں اس کو جز بولتے ہیں، جز ہے اس کے 30 جز ہیں، بخاری شریف کے بھی 30 جز ہیں، 30 پارے ہیں، ہر پارے کے اندر الگ الگ کتاب بیان ہوئی ہے، اس کے اندر پھر باب بیان ہوتا ہے، باب کے تحت حدیث پاک بیان ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کا فرمان بھی اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے، بے شک بے شک، قرآن بھی اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں
اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کا آغاز